بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں اور مردوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے. پیدائشی اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے درمیان میں ایک فرق اور ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جو اللہ نے پیدا کی. مرد کے مقابلے میں عورت فطرتاً کمزور ہے اور مزاج میں ساتھی میں کشش بھی ہے. اس فرق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف تو عورت کو مشقت بھرے محنت طلب کاموں سے الگ رکھا جائے اور دوسری طرف اس کے لائق اعمال میں اسے پردہ اور حجاب کا پابند بنایا جائے. شریعت محمدیہ کا کمال یہ ہے کہ اس نے عورت کی ان دونوں خاصیتوں کی رعایت کی ہے. چنانچہ عورت نہ جہاد کی مخاطب ہے، نہ جائے گی، نہ مستقل کسب و کمائی کرے گی، یعنی بزنس وغیرہ یہ وہ تجارت کرے یا دکانہ کھولے جس طرح سے مرد ویسا، نہ عبادات پر مشقت طریقوں کی، عبادات میں پر مشقت طریقوں کی. اس لیے ان کے اپنے مخصوص ایام میں اللہ پاک نے نماز بھی معاف کی ان کو. اور جب فرق نہیں ہے بولے تو آ گیا نا فرق نہیں. تاہم اس کے ساتھ ہی عورت اپنے اوپر عائد احکام شرعیہ کی انجام دہی میں ستر و حجاب کی بھی مخاطب ہے. احرام حج میں مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جنایت اور گناہ ہے، جبکہ عورت کا احرام اس کے معمول کے کپڑے ہیں. صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ کپڑا چہرے سے نہ لگے. حجاب کی اہمیت ہی کے پیش نظر شریعت نے عورتوں کی مساجد و جماعت میں حاضری کی حوصلہ افزائی نہیں کی. یہ مستدرک حاکم میں حدیث صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 757. تاہم اس کے باوجود اگر وہ حاضر ہوتی ہیں تو خستہ حالت میں آنے کی تلقین کی گئی. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، صحیح لغیری ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن عمر سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، حسن حدیث ہے. مسجد میں بالکل اگر آئے بھی تو آخر صفوں میں رہے گی. یہ سب پورے فرق بتلا رہا ہوں. نہ اذان دے گی نہ اقامت دے گی. ہاں، امام کو یا مصلی کو اپنے سامنے سے پھلانگ کر گزرنے والے کو تنبیہ کرنا اگر ہو تو سبحان اللہ نہیں کہے گی بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. نماز کے بارے میں بھی مرد و عورت کے درمیان میں فرق موجود ہے، اوصاف کے لحاظ سے بھی اور اصل کے لحاظ سے بھی، کہ عورت پر جمعہ اور عیدیں نہیں ہیں. ابو داؤد تحقیق البانی صحیح، یہ حوالہ ہے. ایام مخصوصہ کی نماز ان سے معاف ہے. اوصاف اور کیفیات کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ عورت ممکنہ حد تک ایسے طریقے سے نماز کے ارکان اور افعال ادا کرے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پردے کی رعایت ہو سکے. امام بہقی فرماتے ہیں نماز کے جن احکام میں مرد و عورت کے درمیان میں فرق ہے وہ اسی طور پر ستر کے اصول پر مبنی ہے. عورت اس طریقے پر معمور ہے جس میں اس کے لیے زیادہ ستر ہو. یہ اصحاب الحدیث محدثین اہل حدیث انہوں کہہ رہے ہیں. علامہ عبدالحی لکھنوی نے فقہائے حنفیہ کے اقوال کی روشنی میں عورت اور مرد کی نماز کے درمیان مندرجہ ذیل فرق شمار کرائے ہیں جو آج تک کرا رہے ہیں ہر عالم دین جو محدث بھی ہے مفسر بھی ہے. تب تکبیر تحریمہ میں عورت صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، قیام میں سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر چھاتی کے نیچے رکھے گی، رکوع میں معمولی طور پر جھکے گی، رکوع میں انگلیاں باہم ملا کر گھٹنوں پر محض رکھے گی، گھٹنوں پر کسی طرح کا زور نہ ڈالے گی، پست ہو کر سجدہ کرے گی، سمٹ کر سجدہ کرے گی، اس طرح کے پیٹ کو رانوں سے ملا لے گی، ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ رکھے گی، پہلوؤں سے لگا کر زمین پر بچھائے گی، قاعدے میں تورک کرے گی، 2 پاؤں نکال دے گی، یعنی دونوں قدم سیدھی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھ جائے گی. ان فرقوں میں سے اکثر کا ذکر تو احادیث اور آثار میں موجود ہے. آثار کا مطلب ہوتا ہے تابعی، تبع تابعی اور جو ہے صحابہ کے ارشادات انہوں جس طرح سے بتلائے کرے. اور بقیہ کا جو استنباط ہے وہ فقہا نے انہی دلائل کی روشنی میں کیا ہے. دیکھو سب سے پہلے حدیث سنو، طبرانی کی روایت ہے، یہ مجمع الزوائد میں ہے. ایک راوی صرف غیر معروف ہے، باقی سب کے سب رجال ثقہ ہیں. وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر میں رکھو اور عورت اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر میں رکھے. ام درداء نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھی. مصنف ابن ابی شیبہ کیا ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں.
ابن جریج کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے دریافت کیا، پوچھا کہ عورت تکبیر کون ہے بھائی عطا؟ یہ تابعی ہے، ان سے پوچھے کہ عورت تکبیر تحریمہ شروع میں ہاتھ اٹھاتے نام مرد حضرات، اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو مرد کی طرح نہ اٹھائے گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے رفع دین دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو نہایت پست اور اپنی جانب سمیٹے رکھا، پھر فرمایا کہ نماز میں عورت کی خاص حیت یہ ہے جو مرد کی نہیں ہے، اور اگر وہ اس حیت کو یعنی حالت کو اختیار نہ کرے گی تو کوئی حرج نہیں۔ عورت کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں علامہ عبدالحی لکھوئی نے یہ تصریح کی ہے کہ اتفاق علماء عورت کے لیے یہی طریقہ مسنون ہے، کسی نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا سوائے آج سے 200 سال پہلے سے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ عورت کے رکوع کی کیفیت کے بارے میں حضرت عطا کا یہ فرمان منقول ہے کہ جب وہ رکوع کرے تو اپنے ہاتھ کو اپنے پیٹ کے نزدیک رکھے، یعنی ہاتھوں کو گھٹنوں تک لے جانا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی قدر جھک لینا کافی ہے۔ آپ خود سوچو میرے بھائیوں کہ عورت کی بناوٹ بھی کیا مرد کی طرح ہے کہ جس طرح سے مرد جم کے کرے اس طرح سے کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے۔ یہ کیا ہے معلوم؟ چند لوگوں کو جن احادیث کا ترجمہ ہوا اتنا ہی معلوم ہے بیچاروں کو، مولا اللہ کا کرم ہے۔ ہاں بھائی، آج سے 250 پونے 300 سال پہلے فارسی میں ترجمہ ہوا، اس سے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا قرآن شریف ترجمہ ہو تو ہیبت کھا کے بے ہوش گر جاتے تھے وہ لوگ۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن احادیث کا ترجمہ ہوا ان کو وہی معلوم، جس کا ترجمہ نہیں ہوا نہیں معلوم، اس لیے کہ اردو ہی پڑھنے نہیں آتا، عربی سے کہاں پڑھیں گے۔ اب یہ مصنف اس لیے تعارف کرانا ہے، یہ امام بخاری کے استاد نہیں ہیں، 40,000 سے زیادہ حدیث ہیں اس کے اندر۔ عورت کی نماز کی عمومی کیفیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عورت خوب سمٹ کر اپنے جسم کو ملا کر نماز ادا کرے گی۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ سکت علیہ المحقق، یعنی اس کے اوپر محققین خاموش رہے، کوئی بحث کی نہیں، بالکل صحیح ہے۔ حتیٰ کہ حدیث نمبر 2794 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کو خوب سمٹ کر دونوں رانوں کو ملا کر سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور حسن ہے، اعلیٰ السنن میں بھی ہے، 17 جلدوں میں کتاب حدیث کی۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے، عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے۔ فرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ سجدے کی حالت میں اپنے اعضائے جسم الگ الگ کر رکھیں، اور عورتوں کو پس ہو کر سجدہ کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں بچھائیں، عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ چہار زانوں ہو کر بیٹھے۔ یہ حدیث السنن کبریٰ باب ما یستحب للمرأة من ترک التجافی فی الرکوع والسجود ضعیف وله شواہد۔ بے شک حدیث ہم چھپاتے نہیں، یعنی اس کے جو طرق آیا ہے وہ ضعف ہے، لیکن اس کے کئی شواہد موجود ہیں۔ اس کو ایک موٹی مثال میں یہ سمجھو کہ ایک بڑے میاں ہیں جو 10 کلو نہیں اٹھا سکتے، لیکن 15-20 میں بانٹ دیے تو سکون میں اٹھا لیتے ہیں۔ اسی کو شواہد سے کہ ضعیف ہے لیکن اس کی شاہدیں موجود ہیں تو وہ طاقت ہو جاتی ہے اس کو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ سے دریافت کا پوچھا گیا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خواتین کس طرح نماز ادا کرتی تھی؟ فرمایا چہار زانوں بیٹھ کر، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔ جامع المسانید میں ہے۔ اچھا، ایک عربی کتاب ہے الفقہ الاسلامی، ترجمہ بھی ہوا۔ تو ائمہ ثلاثہ بھی اصولی طور پر مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق کے قائل ہے۔ ان حضرات کے نزدیک بھی عورت کے حق میں افعال نماز کا جو فعل ہے اس میں ادائیگی کا وہی طریقہ مسنون ہے جس میں زیادہ سے زیادہ پردے کی رعایت ہو۔ یہ فروغ یہ وغیرہ یہ ہے۔ بعض حضرات کو کیا ہوا کہ بہت سوارے بعض حضرات کو، جیسا میں ابھی بتلایا کہ ایک مشہور کر دیے بخاری، حالانکہ آج سے 25 سال پہلے قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے تھے، نہیں، بس عام کر دیا، ایڈورٹائز کر دیا، جو دکھتا بکتا بس بخاری بخاری بخاری، بھائی کوئی پڑھے نہیں کرے نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو تم لوگ ایسی ہی پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا۔ ارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو جیسا مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو پورے احکامات آ گئے اس کے اندر؟ نہیں نا۔ جو حضرات مرد کی طرح ہی عورت کو نماز پڑھنا، یعنی
کتنا فرق ہے صرف ہاتھ اٹھانے کا، رکوع میں جانے کا، کھڑے ہونے کا، سجدہ کرنے کا، سجدے کا. اب بھائی فرق کا مطلب الگ الگ ہم یہ نہیں کر رہے کہ عورت بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، 2 رکعت پڑھ لینا. ایسا ہے کیا؟ سورہ فاتحہ میں سورت کی ضرورت نہیں ہے، اتحیات کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بولے وضو کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بولے نہیں نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیسا مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھو پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہ بال بھی دکھتے تھے، نہیں دکھتے تھے بال؟ ہاں. تو عورتیں پھر اوڑھنی پہن لی گئی کو ویسی پڑھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ویسی کرے کیا لوگ؟ فرق خود بخود ملحوظ ہے، خود بخود ملحوظ ہے، وہاں پر سب معلوم ہی ہے. فرق ہم بولے ہیں کہ اگر آگے پیچھے اگر کچھ کر دیتے ہیں تو اس وقت یہاں پر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ احادیث ہے اور وہاں پر حدیث ہی نہیں ہے. وہاں پر حدیث ہے ہی نہیں وہاں پر کہ عورت بالکل مرد ہی کی طرح پڑھو. بس ایک عام ارشاد ہے کہ نماز پڑھو تم لوگ جیسا مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسا دیکھتے ہو. اس کے بعد فرق جو خود بخود پوری دنیا اس کو تسلیم کر لی، اذان کی، اقامت کو، پہلی صف کی، اور جو ہے سبحان اللہ کہنے کا ہے تو عورتیں جو ہے سبحان اللہ نہیں کہے گی، نہیں مردوں کی امامت نہیں کرے گی. یہ تو فرق خود بخود ہم کو بھی سمجھ میں آ رہا، سب اس کو مان رہے. حیت کے اندر بس 2-4 جگہ ہے. 70 میں داخل ہے وہ، یعنی 70 میں داخل مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پردہ پوشی ہو، ٹائٹ مرد کی طرح رکوع نہ کرے اور مرد کی طرح سجدہ نہ کرے. برابر ایک جیسی نہیں. اللہ رب العزت وہاں پر بھی ان کو پردے میں رکھا گیا. اس وجہ سے جو حضرات کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہی ہے. اور اس کے علاوہ بعض حضرات کا اپنا ایک انفرادی عمل تھا. دیکھو جب گاڑی تیار ہوتی تو کئی حضرات اس کے اندر نقشہ دیتے کہ یہ گاڑی، لیکن بعد میں 100 نقشے تیار ہوتے لیکن اس میں سے ایک ہی پاس کرتے. اب جو نقشہ پاس نہیں ہوا اس کو نکال کے اگر اچھالیں گے، یہ بھی کمپنی کا ایک انجینئر تھا. اس کی مثال ایسے یہی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرے تو بعض حضرات ایسے بھی تھیں، بعض مجتہدہ تھیں اور بعض علماء ایسے تھے. بعض تھے وہ بعض کے معنی ہی آتے ہیں مچھر کے، مثلا بہت بعض اتنے سے رہتا بعض تو بعض حضرات ہیں اس طرح سے کہتے ہیں لیکن ان کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا. نقشہ کیا تیار ہو کہ گاڑی کیسی تیار، ایسی کو کہتے ہیں مفتابی قول. اس قول پہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھتے. ہاں بعض حضرات ہیں اس طرح سے کہنے والے کہے لیکن امت ان کو قبول نہیں کری. بہت سے حضرات معراج کو بھی قبول نہیں کری. واقعی معراج کو صحابہ میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو 1-2 صحابہ ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ جو جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی مانی نہیں، لیکن امت نہیں مانی ان لوگوں کو. ادب و احترام کی ان لوگوں کا. ہم بھی اہل علم کا احترام کرتے لیکن ان کو نے اتنا علم تھا. آج تک الحمدللہ کوئی انکار نہیں کرے. محدثین، فقہاء کرام، مورخین کرام، علماء، مفتیان کرام، جی اولیاء اللہ وغیرہ جو بھی ہے سب کتابوں میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ نمایاں ہے بالکل. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.